غم شبیر میں یہ سارا جہاں روتا ہے، غم شبیر میں یہ سارا جہاں روتا ہے، غم شبیر میں یہ اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فالنعم أجر العاملين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذرا سی آج مجلس میں تاخیر ہوئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ کچھ ایسے انتظامی امور ہیں جن کے تحت آپ کو یہ ہال ذرا سی دیر سے مہیا ہوتا ہے. قابل قدر ہیں ہمارے وہ نوجوان اور وہ ذمہ دار عہدیداران کہ جو دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر یعنی جیسے ہی ہال ان کے حوالے کیا جاتا ہے کچھ ہی دیر میں یہ اس کو فرش عزا کے طور پر آمادہ کر دیتے ہیں. پروردگار ان کے مساعی کو مشکور فرمائے. یہ غیر معمولی نوجوان ہیں، یہ غیر معمولی افراد ہیں، ان سے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے. ہر طرح کا تعاون میں سمجھتا ہوں خود اپنے لیے اعزاز کی بات ہوگی. میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں، مخصوصاً ہماری بہنیں جو یہاں تشریف لاتی ہیں. بڑی ذمہ داریاں ہیں ان کی، لیکن اس کے باوجود میں محسوس کرتا ہوں کہ جس بھی حد تک یہاں شرکت ہو رہی ہے اور جس بھی تعداد میں یہاں شرکت ہو رہی ہے وہ میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے. عنوان ادق ہے، مشکل ہے، سخت ہے، ثقیل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو کم از کم آپ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جانتا کہ یہ ہستی تقاضا کر رہی تھی کہ اس پر گفتگو کی جائے. میں نے کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا، میں نے ایک کوشش کی ہے بحیثیت طالب علم کے، اور میں آپ یقین جانیں میں بہت ہی ذمہ داری سے معلن ہوں اس بات کا کہ میں اس عنوان کے تحت مسائل کو ادق بھی بنانا نہیں چاہتا ہوں کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ یہ تو کوئی درسی نشست ہو کے رہ گئی ہے یا مثلا کوئی ایسی بات ذہن میں آ جائے کہ شاید تعلیم دینے کے لیے آئیں. نہیں، سب ہی ہیں کہ جو کلام امام سے واقف ہیں، سب ہی ہیں جو زبان امام سے واقف ہیں، سب ہی ہیں کہ جو صحیفہ سجادیہ کی اہمیت خصوصیت سے واقف ہیں، سب ہی ہیں کہ جو اس کی فضیلت سے باخبر ہیں. تو اس میں کوئی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کروں کہ کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے، اور خاص طور پر جب میں سن و سال کو دیکھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ ایک پوری تاریکی چھائی ہوئی ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ انسانی فکر گویا اگر یہ لفظ میں استعمال کروں تو بے جانا ہوگا، جیسے کہ ظلمت میں گرفتار ہو گئی ہے کہ اپنے آبا، اپنے اجداد، اپنے اسلاف، اپنے گزشتگان اور ان کی جو بھی تعلیمات ہیں کچھ اس سے بے خبری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ میرے لیے بڑی شاخ بات ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ مجالس آپ برپا کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں اپنے آپ کو، آپ بڑا صرفہ کرتے ہیں آپ، اور ظاہر ہے کہ آج کل کوئی چیز ممکن ہی نہیں بغیر کسی صرفے کے اتنی بہترین جگہ پر مجلس کو برپا کرنا. ظاہر ہے کہ اس کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں، مگر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر بیٹھیں اور یہاں پر بیٹھنے کے بعد انسان
یہ سوال کرتا ہوا اٹھے اپنے آپ سے کہ آج ہم کیا لے کے اٹھے، اور اس کا جواب اس کو نفی میں ملے اور منفی جواب ہو، تو پھر وہ میری ناکامی ہوگی، وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ میں شاید کچھ دے سکتا تھا مگر میں نہ دے سکا۔ تو لہذا اپنے آپ کو تو پابند پاتا ہوں اس اعتبار سے کہ جو بھی 55 منٹ 50 منٹ کی تقریر میں دیکھیے کوئی 55 نئی باتیں نہیں کی جاتی، لیکن ایک نکتہ بھی ایسا ہو کہ جو کبھی تشنہ طلب رہا ہو، یعنی ایسی کہ جیسے تشنگی نے اس پر غلبہ کیا ہوا ہو، بس وہ پیاس آج یہاں کسی طرح سے اس نکتے کی بجھ جائے۔ یہ ہے وہ قوت، یہ ہے وہ طاقت جس کے نتیجے میں میں اس قابل ہوں کہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس دیکھیے سرمایہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بھی مغالطہ اس کو ختم کیا جانا چاہیے کہ نہیں معلوم کہاں سے پڑھتے ہیں۔ بھائی یہ قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید اصل میں یہ حکیم علی الاطلاق کی کتاب ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ وہ عبث گفتگو نہیں کرتا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بے محل گفتگو نہیں کرتا، اس کا عالم یہ ہے کہ وہ بیکار گفتگو نہیں کرتا۔ اگر آپ کو کوئی منظر نظر آتا ہو جیسے کہ بعید ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو نہیں معلوم یہ کہاں کا منظر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مشاہدے میں نہ رہا ہو، لیکن اس سے یہ تو طے نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی حکمت میں بھی کبھی نہیں رہا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ہم حکمت خداوندی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس پر اپنی گفتگو کو قائم کرتے ہوئے صرف توجہ دلا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم ظاہر ہے کہ آدم آل محمد کے تحت گفتگو کر رہے ہیں۔ اب اس عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے اگر ذرا سی دلچسپی ہو تو تاریخ میں جا کے دیکھیے کہ تاریخ نے اس ہستی کے متعلق کیا کہا ہے۔ میں اگر آپ سے صرف اتنا کہوں کہ اگر آغاز ہی کو دیکھ لیجئے، ابھی آپ انجام پر نہ جائیے، صرف آغاز کو دیکھیے، تو عجیب بات یہ ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے تمام بچوں کے نام، خاص طور پر لڑکوں کے نام علی رکھے، اس میں کوئی اختلاف فکر و نظر ہے ہی نہیں۔ اگر وہ 3 کی گفتگو ہے تو علی ہے، اگر کوئی 13 کی گفتگو کر رہا ہے تو علی ہے، اور اس پر بڑی بسیط گفتگو کی ہے، خواہ وہ ملا باقر مجلسی ہو، خواہ وہ آپ کے شیخ مفید ہو، خواہ آپ کے پاس شیخ الطائفہ حسن توسی ہو، یا آپ کے پاس دیگر علماء ہو، یعنی یہاں تک اگر آپ سے میں کہوں کہ دیگر مسالک کے علماء نے جب گفتگو کی ہے فقط اس نام کے تعلق سے، تو وہ اسی رائے پر قائم رہے کہ حسین ابن علی کے پیش نظر اس نام کے سوا کبھی کوئی نام رہا ہی نہیں۔ ایک نام، اور ظاہر ہے کہ معمولی سی بات ہوتی ہے، لگتا ایسا ہے جیسے کہ بھائی اس پر کیا گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس اگر میں آپ سے عرض کروں کہ بڑا اہم نام ہے ابن عساکر دمشقی، ان کا سن وفات یاد رکھیے 571 ہجری ان کا سن وفات ہے، اور ان کی تاریخ موجود ہے۔ پھر صاحب ناسخ التواریخ نے اصول کافی سے، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی کی سند سے، جن کا سن وفات ہے 329 ہجری، ایک عجیب واقعے کو نقل کر دیا، اور اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ امیر شام نے اپنے دور حکومت میں یہ طے کیا کہ بچوں کے لیے وظیفے کا انتظام کیا جائے، جس کو آج کی زبان میں آپ کیا کہتے ہیں، اسٹائپنڈ۔ میں یہی کہوں گا، میں زیادہ نہیں کہوں گا، میں لفظ اسکالرشپ استعمال نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تحریک چلی، اور اس تحریک میں اس نے معاونت چاہی مروان ابن حکم سے۔ مروان ابن حکم کون ہے اس دور میں، امیر شام کے دور میں؟ یہ ہے جس کو آج کی اصطلاح میں آپ کہیں گے گورنر، مگر ہم کیا کہتے ہیں، والی مدینہ۔ اور یہ کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ نوجوانوں کو، خاص طور پر جو خرد سال ہو، ان کو ایک وظیفہ باندھ دیا جائے۔ اب وہ زمانے کا جو بھی مسئلہ رہا ہو، یا یہ تحریک کسی بھی وجہ سے قائم کی گئی ہو، کاہے کا شوق دلانا تھا یا کس بات کی تشویق پیدا کرنا تھا، اس پر گفتگو نہیں، مگر جہاں ابن عساکر دمشقی نے لکھا ہے کہ جہاں بچوں کو طلب کیا گیا، وہاں پہ خرد سال نوجوان علی ابن الحسین کو بھی طلب کیا گیا۔
اور دربار ہے مروان ابن حکم کا، اور علی ابن الحسین تشریف لائے۔ مروان نے پوچھا کیا نام؟ کہا علی۔ کہا علی کس کے بیٹے؟ وہ حسین کا بیٹا۔ کہا تمہارے چھوٹے بھائی کا نام بھی علی نہیں ہے؟ کہا اس کا نام بھی علی ہے۔ تو بے اختیار مروان ابن حکم کی زبان سے نکلا ما یریدو بکا من علی۔ ایک یہ، اب ایک اور فقرہ سن لیجیے، اس کی اور وضاحت کر دوں میں۔ ما یریدو ابوک من علی، دونوں طرف، یا پھر تمہارے باپ اس نام سے چاہتے کیا ہیں؟ ما یرید ابوک من علی ان یدعو ولدہ الا سمیعہ علیہ، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آخر انہوں نے طے کیا کیا ہے اس نام کے ساتھ؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہر بچے کو ان کے علی کو پکارا جائے؟ یہ مروان ابن حکم نے خرد سال، اب جو لکھا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر اس میں چونکہ چھوٹے بھائی کا تذکرہ آ گیا اور اگر آپ اس میں علی اکبر حسین کو سمجھ لیجئے کہ وہ چھوٹے بھائی ہیں، تو یاد رکھیے ان کا سن ولادت ہے 42 ہجری۔ تو اگر 36 ہجری آپ رکھیں، دو تاریخیں آپ کے پاس ہیں، یا 36 یا 29، اگر 36 سے کہہ لیں اور اس کے بعد اس میں اضافہ کر لیں تو آپ کہیں گے بمشکل تمام ایک 7 برس کے نوجوان ہیں علی ابن الحسین، اس سے بڑی عمر نہیں ہے۔ اور ان سے پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے باپ کا آخر ارادہ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں اس نام کے ساتھ، وہ چاہتے کیا ہیں؟ اب بے اختیار وہاں سے اٹھے اس محفل سے علی ابن الحسین، اور باپ کی خدمت میں آ کے دست بوسی کے بعد اور قدم بوسی کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا ابھی گیا ہوں اور مجھ سے پوچھا ہے اس نے کہ تمہارے باپ کا ارادہ کیا ہے آخر اس نام کے ساتھ، وہ چاہتے کیا؟ تو کہا بیٹے چاہتا جو ہوں وہ تو اپنے مقام پر ہے، مگر تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ اگر پروردگار علی اعلیٰ 100 بیٹے بھی مجھے دے تو سب کا نام علی رکھوں گا۔ یہ میں نے کیوں عرض کیا آپ سے، اس کی ذرا سی میں وضاحت چاہوں گا، اب خود ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے قلوب میں مطمئن اٹھیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مقام بدلے، مکان بدلے، محل بدلے، موقع بدلے، اور انسان یہ کہے کہ بھائی ذرا سے حالات کچھ پریشانی کی طرف ہے تو کچھ ذرا سا اس کو دبا دیا جائے، نام رکھ کے چھپا لیا جائے، اس نام پہ برا وقت آیا ہوا ہے، اب اس طرح سے نام رکھے جائیں گے اور اس طرح سے بچوں کو پکارا جائے گا، یعنی اس بچے کو بے یقینی کی فضا میں پروان چڑھانا، گویا کہ اس کے نام ہی پر یقین نہیں ہے کہ اگر وہ نام ہے اور وہ صفت کا حامل نام ہے، اور اگر صفات کسی طرح سے انسان پر کوئی اثر ڈالتی ہیں تو کوئی تو بات ہوگی اس صفت میں کہ جو اس انسان کو اس کے ماحول سے بلند کر دے۔ اگر اس میں علی رکھنے کے بعد ماں باپ یہ سمجھے کہ یہ نام ایسا نام ہے کہ جس سے ایک پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو یہ تاثر قائم کیوں نہیں کیا جاتا کہ اس نام میں جو رفعت ہے، اس نام میں جو عظمت ہے، اس نام میں جو علو ہے، اس نام میں جو ترفع ہے، اس نام میں جو بلندی ہے، ماحول کوئی بھی رہے، زمانہ کوئی بھی رہے، یہ نام خود بخود اس بچے کو زمانے سے بلند کر دے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کس شے کی کمی نظر آتی ہے؟ ایمان کی قوت۔ اگر یہ قوت ایمانی مستحکم رہے،
نہیں, مستقر رہے, عربی کے لفظ ہے, قرار پکڑے ہوئے رہے. تو پھر نام میں اگر قرار نہیں تو پھر کس قرار کی گفتگو, کس جرار کا تذکرہ. آپ سمجھ رہے؟ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے زمانہ کون سا ہے, یہ ہم نے کیا طے کیا, یہ زمانہ آ گیا یعنی 40 ہجری, اطمینان سے کہہ رہا ہوں 42 ہجری کے بعد کا زمانہ ہے. یہ آپ اس کو 43 کہیے, 44 کہیے, 45 ہجری کہیے, جو چاہے کہیے آپ, زمانہ آپ کے سامنے. 45 ہجری میں مروان ابن حکم کہ تمہارے باپ کا آخر اس نام کے ساتھ ہے کیا مسئلہ. اس کو میں آج کی اصطلاح میں اگر آپ اپنے غصے کا اعلان کریں تو اس کو اسی طرح سے آپ بیان کر سکتے ہیں کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں, کہ علی کہاں تک رہیں. ابھی کچھ ہی برس ہے, 40 ہجری میں گزرے ہیں دنیا سے, تو اگر 2 برس فقط گزرے ہیں یا 3 برس, تو اس 3 برس میں اتنی گھبراہٹ ہے, ان 3 برسوں میں اتنی گھبراہٹ ہے کہ آخر تمہارے باپ چاہتے کیا ہیں, چاہتے کیا ہیں تمہارے باپ علی کے تعلق سے. کیا ہر بچے کو اس نام سے پکاریں گے, کیا ہر بچے کا یہی نام رکھیں گے, کیا ہر بچے کو اسی اسم سے موسوم کریں گے. یہ سوال ہے, یہ مروانی سوال نہیں ہے, یہ پوری فکر ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے آج تک. وہاں یہ کہ نام کیوں, یہاں یہ کہ نشان کیوں. اب وہاں بھی نام بدلنے والے نام بدلتے رہے, یہاں بھی نشان بدلتے والے نشان بدلتے رہے, اس سے فرق علی کو نہیں پڑتا. دیکھیے یہ نام جو آپ رکھتے ہیں یہ کوئی پبلسائزنگ فیکٹر نہیں ہے, یہ علی کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے, یہ علی کی خدمات کا کوئی معاوضہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی آپ ایسا بڑا کام نہیں کر رہے کہ آپ کہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں حضرت علی کو. ہے کوئی فکر ایسی ہے اس مجمع میں بیٹھی ہے کہ اپنے بچے کا نام رکھے کہ اصل میں تو ہم خراج تحسین پیش کر رہے تھے, یا کوئی یہ کہے کہ بھائی ایصال ثواب میں نام رکھ دیا ہے, کوئی فکر ہے کیا آپ اس طرح سوچتے ہیں؟ نہیں نہیں, جب یہ نام رکھا تو بس طے کیا ہم نے یہ طے کیا انہو فی ام الکتاب لدینا العلی الحکیم. جب اللہ نے جوف کتاب میں, اصل کتاب میں, روح کتاب میں علی کو حکیم کہا ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو خوف کے عالم میں تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی. آپ سمجھ گئے نا. تو یہ میں نے اس لیے کہا. اب وہ زمانہ چلیے, اگر یہ بات یہاں ختم ہو جاتی تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے, سوال تھا بھئی آپ نے تو بہت بات بڑھا دی. نہیں, یعنی 61 ہجری کا دربار ہے یزید کا, یہ تو ہے آپ کے علم میں. تو کتنا وقت گزرا, 20 برس. سر سب کے آ گئے سامنے دربار میں. ایک مرد آہن کہتا ہوں, آپ کہیں گے شاید مرد لاغر, آپ کہیں گے مرد نحیف, آپ کہیں گے کمزور, مگر یہ ہے مرد آہن. ہوگا دنیا کے لیے رسن بستہ, ہوگا دنیا کے لیے آہن بستہ, مگر ہے مرد آہن. وہ مرد آہن ہے. آپ نے کہا توق میں پابند, سلاسل میں پابند, زنجیر میں پابند, ہتکڑیوں میں پابند, بیڑیوں میں پابند. ارے یہ تو لوہے کو سجتا ہے, یہ تو لوہے میں جچتا ہے, یہ ہے مرد آہن. معلوم ہے مرد آہن ہی ہے. جب یہ مرد آہن ہے تو اس کا کیا علم ہے؟ کھڑے ہوئے دربار میں. یہ کون ہے؟ کہا علی. ایک مرتبہ قاتلان حسین کی طرف رخ کر کے یزید نے پوچھا علی قتل نہیں ہو گئے؟ علی قتل نہیں کر دیے گئے تھے کربلا کے میدان میں؟ تو نے کہا وہ ان کے دوسرے بھائی. یزید نے بھی وہی سوال کیا. دیکھیے اب آپ سمجھ رہے میری بات, یزید نے بھی وہی سوال کیا. فکر مسلسل ہے بھائی. اگر باطل اتنا تسلسل فکر سے جی سکتا ہے تو آپ کو کیا ہوا؟ محمد وآل محمد بلند تر صلوات.
باطل میں نظر آئے. اور جس کے لیے قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صرف یہی تو کہنے کی دیر ہے اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے بعد ڈٹ جاؤ. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ایک ذرا سا تمہارا رویہ مستقل مزاجی کے ساتھ رہے تو ہوتا کیا ہے؟ ملائکہ تم پہ نازل ہوتے ہیں. یہ ملائکہ فقط معصوم پہ نہیں آتے، یہ اس شخص پر آتے ہیں، یا ہر اس شخص پر آتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ بے خوفی سے کہے اللہ ہمارا رب ہے. اسی میں حکمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بے خوفی سے کہو علی میرا مولا ہے، بس. اس کا نمائندہ ہے، اس کا نمائندہ ہے. ربنا اللہ کہا. اب اگر ربنا اللہ کہہ دیا آپ نے کہا بھائی وہ تو بات اس کی ربوبیت، شان ربوبیت کا تقاضا ہے. بھائی اگر اس کے نمائندے کو بھی آپ اسی میں داخل رکھیں، اس میں شرک نہیں ہے، اس میں شرک نہیں ہے. کیوں آپ اعراف کی آیتیں نہیں بھول سکتے کہ جب انسان کی پشتوں سے ان کی ذریتوں کو نکال کے سامنے کھڑا کیا اور بے اختیار کہا لستو بربکم قالوا بلا شہدنا، سبوں نے ایک مرتبہ کہا اس سوال کے جواب میں جو ذات حی اور قیوم اور لم یزل لا یزال نے قائم کیا کہ ہاں تو نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جواب آیا ہاں شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. تو فردوس الاخبار میں دیلمی پھر حاشیہ اٹھا کے دیکھیے اس آیت کے ضمن میں جا کے، فرمان علی صاحب کا قرآن کھلا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ، کہ جب بے اختیار کہا کہ رسول خدا نے ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد اور پڑھانے کے بعد اور سننے اور سنانے کے بعد یہ کہا سنو اس میں فقط اس کی ربوبیت کے تعلق سے سوال نہیں تھا. بے اختیار کہا اگر ان لم اعلم الناس، اگر انسانیت جان لیتی، اور کس کے متعلق جانتی کہ متا سمیا علی امیر المومنین، کہ علی کا نام علی تو ہے مگر علی امیر المومنین کب سے ہے، تو کیا ہوتا؟ لم ینکروا افضالہ، اگر ان کے علم میں یہ بات آ جاتی کہ علی کب سے امیر المومنین ہے تو یہ اس کی فضیلتوں کے منکر نہیں ہوتے کبھی. تو حدیث رسول یہ بتا رہی ہے کہ کبھی کبھی جہل آپ کو آمادہ کرتا ہے اور غفلت آپ کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ آپ حق کو نہیں پہچان پاتے. تو وہاں اس نام کے تعلق سے یزید کے دربار میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ علی تو قتل کر دیے گئے، علی قتل کر دیے گئے، یہ کون ہے؟ تو کہا یہ بھی علی ہے. اب جو دیکھا تو وہ مرد آہن اپنے مقام پہ کھڑا ہو گیا ایستادہ، ان قوتوں کا حامل ہے وہ. اور اب جو پوچھا یزید نے کہ تم بھی علی ہو، کہا کیوں رکھتا تھا تمہارا باپ سب کے نام علی؟ بھرے ہوئے دربار کا سوال ہے، یہ بھرے ہوئے دربار کا سوال ہے. بات کچھ اور ہے، پرکاش کہاں سے ہے یہ دیکھیے. آپ کربلا کو دیکھ کے کربلا میں رک گئے، آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہیں کہیں نزدیک تلاش کرو کہ یہ کربلا ہوئی کیوں. بھائی اس کا بنیادی سوال ہے. ابھی آئے ہیں قیدی دربار میں اور تعارف میں وہ حیران ہے، تعجب کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا علی آخر کاہے کے لیے یہ نام ہے، یہ نام ہے کاہے کے لیے؟ کہا بھائی اتنا جواب ہے اور ہر مقتل کی کتاب میں اٹھا کے دیکھیے. اب جن جو اردو تراجم سے واقف ہیں دیکھیے، صرف اتنا کہا کہ انتہا کی محبت ہے حسین کو علی سے، اعلان محبت ہے. اب اس میں جو حکمتیں ہو مجھے نہیں معلوم، میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ معصوم کے قول کو اسی طرح سے ضبط کیا ہے ناقل نے، نقل کرنے والے نے، کہ میرے بابا انتہا کی محبت کا نتیجہ ہے. یہ حسین ابن علی کی انتہا ہے محبت. محبت دلیل مانگتی ہے تو پہلی دلیل نام رکھنا ہے.
پہلی دلیل نام رکھ دو. قرآن نے کہا یقیناً سب ہم سے محبت کرتے ہیں. اے حبیب ان کنتم تحبون اللہ، تم ان سے کہو اگر محبت کرتے ہو اللہ سے فاتبعونی. دلیل محبت ہے کہ اتباع کرو. دلیل محبت ہے اتباع کرو. تو دلیل محبت اگر اتباع ہے تو ہوگا کیا؟ تو پھر نتیجہ ہے محبت. یغفر لکم ذنوبکم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تم سب سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. وہ سب کو ظاہر ہے کہ جو ذنوب ہے، ذنب کی جمع، سب کو معاف کرنے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ رحیم تو ہے ہی وہ. تو اس نام سے پرخاش کا یہ عالم ہے کہ ابھی دنیا سے گزرے ہیں علی ابن ابی طالب. اس بچے نے اپنے آپ کو متعارف کروایا. کہا ارادہ کیا ہے تمہارے باپ کا اس نام کے ساتھ؟ کربلا کے میدان سے گزرا یہ نوجوان تو سلاسل میں پابند یزید کے دربار میں آیا کہ اتنی مرتبہ اتنا نام کیوں، اتنا آخر تذکرہ، اس نام کا تذکرہ کیوں اتنا؟ تو دلیل کیا دی ہے کہ محبت کا تقاضا ہے علی. یہ میں بتانا چاہتا ہوں تقاضا محبت علی ہے. تو اگر مومن یہ کہے، صاحب ایمان یہ کہے کہ ہمیں محبت ہے، یہ میں کوئی تعلیم نہیں دے رہا، میں بچوں کے ناموں کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں جو رکھیں نسبت کے ساتھ رکھیں، تعلق کے ساتھ رکھیں، واسطے کے ساتھ رکھیں، بلا تعلق نام نہ رکھیں کہ جس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو آگے چل کے کہ بھئی یہ ہے کیا، یہ ہمیں نام دیا کیا ہے، یہ ہم ہے کون، ہماری تاریخ وار تفصیل تو بتاؤ. ہم کہاں کھڑے ہیں تاریخ میں؟ یہ آدم و عالم کی تاریخ میں ہم کدھر ہیں؟ اب اگر انسان احساس ہی کا بندہ نہ ہو اور وہ چاہے کہ بس چلتی ہوئی دنیا میں چلتا سکہ نام ہو، تو بھائی چلتا سکہ کبھی کبھی کھوٹا بھی ہوتا ہے. بھائی یاد رکھیے. اس لیے وہ نام اختیار کرو کہ جس نام کو دیتے ہوئے طبیعت میں طمانینت ہو. ہم رہے نہ رہے وہ بچا لے گا. ہم رہے نہ رہے وہ بچا لے گا. اس اطمینان قلب کا نام ہے یہ. اور یہ علی ابن الحسین. علی ابن الحسین کون؟ علی ابن الحسین آپ کو معلوم ہے؟ عجیب بات آپ سے عرض کروں، یہ معمولی ہستی نہیں ہے. اس کے متعلق اگر ابو خالد کابلی کی روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں، یا اس امام کے تعلق سے شیخ ابو جعفر ابن نمائے ہلی کے تعلق سے تذکرہ کر دوں، یہ جو دوسرا نام میں نے لیا یہ ہلہ سے ان کا تعلق ہے. یعنی اگر ادریس ہلی کا نام آپ نے سنا ہے، اگر محقق ہلی کا آپ نے نام سنا ہے، اگر حسن ابن یوسف ابن مطہر ہلی کا آپ نے نام سنا ہے، تو آپ یہ نام سے بھی بخوبی واقف ہوں گے. ابو جعفر ابن نمائے ہلی 7ویں صدی ہجری کے یہ عظیم ترین علماء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے. اور ظاہر ہے کہ جب اسناد حدیث قصہ کو آپ سامنے رکھیں گے، میں ذرا سا شاید اپنے بچوں کو میں چاہتا ہوں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو. اسناد حدیث قصہ میں اگر کبھی آپ کو کسی سند کی ضرورت پڑے گی تو اس میں ایک نام ان کا بھی نام ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس لیے کہ علم ہماری میراث ہے. ہم یعنی بغیر کسی سبسٹینس کے تو گفتگو کرتے ہی نہیں، یہ مزاجی نہیں. میراث ہماری علم ہے. اگر میراث علم ہے تو سند میں بھی ہمیں ظاہر ہے کہ علم چاہیے. تو ابو جعفر ابن نمائے ہلی راوی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ملا باقر مجلسی صاحب بہار الانوار. ان کا سن وفات کیا؟ 1111 ہجری. یعنی جس سے روایت کر رہے ہیں اس میں اور روایت کرنے والے میں تقریباً 500 برس کا فرق ہے، اس سے کم نہیں. ایک مرتبہ کہا شیخ ہلی نے کہ ایک اہواز سے ایک بڑا عالم آیا خدمت محمد حنفیہ میں، اور وہ آ کے بیٹھا. کچھ مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ایک نوجوان سامنے سے گزرا. محمد حنفیہ تعظیماً کھڑے ہو گئے اور
ہاتھوں کو بوسا دیا، قدموں کو چوما اور سید و سردار آقا و مولا کہہ کے اس نوجوان کو مخاطب کیا۔ اہواز کے عالم نے اس منظر کو دیکھا اور اس نوجوان کے جانے کے بعد کہا کہ یا حضرت، یہ آپ نے کیا کیا؟ آج تو میرا عقیدہ ہی متزلزل ہو گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کیا مطلب؟ کہا میں تو اپنے دل میں آپ کی اطاعت کو فرض سمجھتا تھا، اور آپ ہیں کہ اس نوجوان کے آگے جھک رہے ہیں، اور میں نے سنا کہ آپ نے اسے مولا کہا۔ اب اس کی بھی کتنی پرانی روایت ہے، یہ بھی کوئی ہمارا ایجاد کردہ لفظ نہیں ہے۔ میں نے سنا آپ نے اس کو سید بھی کہا، مولا بھی کہا، میں نے سنا، اور یہ آپ نے کہا میرا عقیدے میں تزلزل پیدا ہو گیا، میں متزلزل ہو گیا، اس لیے کہ میں آپ کی اطاعت کو فرض سمجھتا تھا آج تک۔ یعنی کیا مطلب؟ محمد حنفیہ نے کہا میں آپ کو اپنا امام سمجھتا ہوں۔ کہا تم سمجھتے رہو، تمہارے سمجھنے سے تو میں امام نہیں ہوتا، میرا امام تو وہ ہے جو ابھی آگے گیا ہے۔ تم نے سمجھا، تم جانو، میرا امام تو یہ ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا علی۔ کہا کس کا بیٹا؟ کس کا بیٹا؟ بے اختیار کا میرے بھائی کا بیٹا۔ کہا کون؟ حسین۔ حسین محمد حنفیہ پسر ہے علی ابن ابی طالب کے، کم ہستی نہیں ہے، کم مقام نہیں ہے، کم رتبہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے وہ جگر محمد حنفیہ کا کہ جہاں اہواز کے عالم کی تربیت یہاں کر دوں تاکہ جب یہ اہواز واپس جائے تو پیغام راست لے کے جائے۔ آواز بلند، نعرہ الصلوات۔ اب آج کے دور میں پڑھنے والوں کو بھی ایک مزاج چاہیے، شاید اس میں یہ تعلیم ہو کہ کوئی ایسا پیغام نہ دیا جائے کہ وقتی طور پر تو بچ گئے، لیکن جب پلٹ کے گیا انسان اپنے شہر، اپنے بلد، تو ایک غلط پیغام لے کر جائے۔ کہا سنو، پوچھا تم نے نہیں ہے، بتا میں رہا ہوں۔ کہا بتلائیے۔ کہا کہ مسئلہ امامت پر ہماری گفتگو ہوئی، اب یہ جو لفظ اس وقت ہیں لکھے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اختلاف ہوا اور میں نے یہ دلیل دی کہ میں بیٹا ہوں علی ابن ابی طالب کا، تو علی ابن الحسین نے کہا کہ چچا بے شک آپ پسر علی ابن ابی طالب ہیں، مگر جس منصب کے لیے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ منصب چیزیں دیگر ہے، وہ منصب چیزیں دیگر ہے، وہ کچھ اور ہی ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ آپ بہتری آپ کی اس میں ہے کہ آپ اس سے دستبرداری کا اعلان کیجئے، یہی آپ کے لیے صورت ہدایت ہے۔ نہیں مانا، اب دیکھیے پوری گفتگو عالم اہواز کے سامنے ہو رہی ہے اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کس کے سامنے۔ ابھی تک تو میرا بڑا علمی مرتبہ بنا رہا تھا، ابھی تک تو میں اس کے سامنے بہت بزرگ رہا تھا، مگر یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے ہی سٹیٹس کو، اپنی ہی منزلت کو، اپنے ہی مقام کو نہیں معلوم میں کس داؤ پہ لگا رہا ہوں۔ نہیں، کچھ نہیں، سنو، اس لیے کہ حق کا سننا ضروری ہے، حق تک پہنچنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ سنو، اختلاف ہوا تو طے کیا اسی لڑکے نے جو میرا امام ہے کہ چچا چل کے حجر اسود سے گواہی طلب کر لیتے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا تھا، میں نے سوال کیا بھتیجے کیا جمادات سے گواہی لوگے؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں، یہ دونوں افکار آپ کے سامنے ہیں، دونوں سلسلے میں ہیں علی ابن ابی طالب کے، ایک براہ راست ہے، ایک واسطے کے ساتھ ہے۔ بھتیجا کہتا ہے حجر اسود سے گواہی لیجیے، چچا کہتا ہے جمادات سے گواہی لوگے، بھتیجا کہتا ہے
کہ اگر جمادات گواہی نہ دیں تو وہ امام ہی کیا امام ہے؟ اب اگر آپ نے لفظ امام کا ترجمہ کیا پیشوا اور اس کے ترجمے کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ انسانوں کے امام ہیں تو یہ غلطی آپ کی ہے بھائی، یہ سمجھنے کی غلطی آپ کی ہے۔ آپ کسی اور منزل پہ سمجھ رہے ہیں، مخلوقات موجودات و عالم کا تو کوئی تخمینہ ہی نہیں ہے، وہ تو سامنے کی بات کی ہے۔ آؤ چلو نا اس پتھر کو چومتے ہو اسی سے پوچھ لیں۔ ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہا چلیے چلیے، پتھر کے سامنے پہنچے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ کہا چچا پہلے آپ پوچھ لیجئے، گواہی لے لیجئے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پوچھا، کہیں کوئی جواب ہی نہیں۔ یعنی جمادات کو جس حد تک جمود اختیار کرنا تھا، شاید اس جمود کیا کہنا اور یہاں کیفیت یہ کہ یہاں بھی 2 رکعت ہی نماز پڑھی گئی، مگر اس کے بعد ایک مرتبہ کہا تجھے اس ذات والا کی قسم کہ جس کے سامنے انسانوں نے اپنے سارے عہد و میثاق کیے اور وہ امانتاً تجھ میں دفن کر دیے گئے۔ یہ پتھر ہے، پتھر۔ یہ فقرہ آپ کو یاد رہے گا۔ انسانوں کے تمام عہد و میثاق جو تجھ میں امانتاً ذات عز و جل نے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ پتھر کی تعریف کب سے ہونے لگی مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ یہ پتھر کی تعریف کب سے، کہ وہ بھی امین ہوتا ہے۔ پتھر امین ہے عہد و میثاق کا، جو الست میں کیے گئے، جو الست میں کیے گئے۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے کہ فزکس کے تمام علماء آج کیا کہہ رہے اس پتھر کے بارے میں، مجھے نہیں معلوم کہ ایسٹرونامی کے تمام علماء آج کیا کہہ رہے اس پتھر کے متعلق، مجھے نہیں معلوم کہ کہنے والے کیا کہتے ہیں کوئی آوارہ وطن پتھر تھا کہ جس کو وطن مل گیا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے سامنے حجر اسود کھل کے آ گیا کہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ خالی ایک کالے پتھر کو بوسہ دے رہے ہیں، وہ کچھ اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں جب ہی چومتے ہیں جا کے، وہ اپنے سینے میں کچھ چھپائے ہوئے ہیں، ایک خزانہ ہے، ایک عجیب چیز ہے۔ دیکھیے ایک عجیب چیز، کس دور میں ہم، سائنس کے کس دور میں ہیں ہم کہ جب یہ پتھر کھلے گا محشر کے دن تو نہیں معلوم کتنوں کی گواہی دے رہا ہوگا، کتنوں کے عہد یاد دلا رہا ہوگا، کتنوں کے میثاق کو دوہرا رہا ہوگا۔ اب ایک مرتبہ جب علی ابن الحسین نے یہ کہا گواہی دے کہ ہم میں امام کون ہے، واسطہ دیا اللہ کی ذات کا، اس کے اپنے فعل کو بتلایا کہ تیرا کام کیا ہے اور تیرا کام کیوں ہے، تیرا کام کیوں ہے، اس لیے کہ تو اس قابل ہے، اس لیے کہ تو اس قابل ہے۔ کیوں بھول تو نہیں سکتا نا، انہی کے جت پہ تو ہاتھ میں میں نے گواہی دی ہے، کنکریاں بولی ہے۔ دنیا کو سمجھ میں نہ آئے، یہ زبان ہی عجیب زبان ہے، یہ زبان ہی عجیب زبان ہے، ہاتھوں پہ ہے کنکریاں تو بولے۔ اور اگر علی چاہے کہ خیبر کے دن جائے اور علم کو پتھر پہ گاڑ دے تو علم اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ مولا ایسا موم تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، ارے بھائی کس نے نہیں، کیسے تو سمجھو۔ آپ سمجھ گیا یہ کس نے کی تو ہو گئی بحث، فکر کی منزل۔
تشخص سے گفتگو ہو چکی اور تشخص کے ساتھ ہم نے گفتگو کی، برسا برس کی. بچوں کو سکھاتے ہیں پہلی ربائی یہ ہے، پہلی ربائی ہے، مگر اس میں بچے کو فکر دیتے بیٹا پتھر تھا، پتھر تھا. علی کے ماننے والے تمہارے لیے موم ہو جائے گا، تمہارے لیے نرم پڑ جائے گا. یہ فقط پتھر کی گفتگو نہیں ہے، اگر دل بھی پتھر جیسے ہو تو اب حکمت سمجھ میں آنی چاہیے. یہ علی کا تذکرہ جو ہم بار بار کرتے ہیں نا، یہ دلوں کے پتھروں کو پگھلانے کے لیے. کوئی مطمئن ہو نہ ہو، ڈاکٹر نوید کم از کم آج مطمئن ہو. پروردگار ان کے مسائی کو بھی مشکور فرمائے. مگر یقین جائیے یہ کوئی ظاہر کوئی درباری قصیدہ گو تو نہیں ہے، یہ تو حقیقت پر مبنی گفتگو ہو رہی. آج تک ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے پتھر کا پہاڑ ہے، اس سے وہ جو چشمہ ہے ابھر رہا اور پورے خیبر کو سیراب کر رہا. میں گواہی دیتا ہوں. بابا سے اصل میں دیکھیے تفکر کی منزل ہے، کہیں سے کنیکٹ کیجیے، کہیں سے کنیکٹ کیجیے کہ پتھر کیسے پگھلتا ہے اور کیوں کر پگھلتا ہے. اس پر تحقیق کی ضرورت ہے. پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے؟ فکشن. گھر میں ہی سوال کر رہے بچے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ارے بتاؤ اس کو کہ پتھر کیسے موم ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے تمثیل دیں گے نا آپ کہ ہو سکتا ہے کہ جمادات میں کنکریاں جمادات کی اسفل ترین شے ہو، مگر حکم جب قائم ہو جائے تو آپ کی زبان کیا کلمہ ادا کرے گی جو پتھر کی اور کنکر کی زبان ادا کرے گی. بعینہ ہی یہی منزل. جا کے کہا بتا حجر اسود ہم دونوں میں امام کون ہے. تو دونوں روایتیں میرے پاس ہیں، میں نے نام لیا ہے، ابو جعفر ابن نمائے ہلی اور ابو خالد کابلی. یہ دونوں نام آپ یاد رکھیں گے، جا کے دیکھیں گے آپ. دونوں روایتیں موجود ہیں. دونوں روایتوں میں آپ حیران ہوں گے حجر اسود نے علی ابن الحسین کو ایڈریس نہیں کیا ہے پہلے. یہ عجیب بات، یہ عجیب بات. علی ابن الحسین کو ایڈریس نہیں کیا ہے. دعوے دار کون ہے؟ محمد حنفیہ کہہ رہے تھے نا کہ میں امام ہوں، کیا ایڈریس کر رہا ہوں تم کو. ایک جگہ لکھا ہے محمد پورا نام لے کے، اور دوسری جگہ کہا ہے محمد پسر علی ابن ابی طالب. دیکھو فوری طور پر اپنے اس حق سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ اور یہ سمجھ کے دستبردار ہو جاؤ کہ کسی اور کے حق میں نہیں، اس کے حق میں کہ جس کی اطاعت کو مخلوقات و موجودات پہ فرض کیا گیا ہے. کوئی تیسری بات نہیں ہے، کوئی تیسری بات نہیں ہے. پتھر نے اعلان کیا، پتھر نے گواہی دی. آج کی کسی عدالت میں جائیے یہ گواہی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو ان عدالتوں سے اسی لیے ہم رجوع نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو گواہیاں ہی سمجھ میں نہیں آتی. اب وہ گواہی پتھر کی ہو یا خود سال حسنین کی ہو سمجھ میں نہیں آتی. نہ وہاں سمجھ میں آئی، نہ خلیفہ کے دربار میں سقیفے کے پاس سمجھ میں وہاں کہتے ہیں پتھر، یہاں کہتے ہیں چھوٹے بچے. وہاں کہتے ہیں پتھر کا، یہاں کہتے ہیں آپ کی کنیز. تو اگر اس طرح سے ہے دنیا تو دنیا کو چلنے دیجئے. مگر ایک مرتبہ جیسے ہی حجر اسود نے یہ اعلان کیا، بے اختیار محمد حنفیہ قدموں پہ گر گئے، قدموں کو بوسہ دیا، ماتھے کو چوما اور کہا حق آپ ہی کا ہے. آپ یقین جانیے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. کئی ایسے مقامات ہیں، بڑے نازک مقامات ہیں، میں نے تو ان کو بہت ہی سرسری آپ تک پہنچایا. یعنی اس میں نزاکت کا یہ عالم ہے کہ ایک پورا طبقہ ہے علماء کا آپ کے پاس جو کہتا ہے کہ فقط چاہتے تھے اپنے اس رویے سے محمد حنفیہ کہ دنیا پہچانے کے امام کون ہے. یعنی جو اپنی قربانی اس طرح دے دے رہا ہے حق میں پسر علی ابن ابی طالب ہو کر.
طرح سے بھی کبھی کبھی حق کو منوایا جاتا ہے، حق کو بتلایا جاتا ہے، حق کی نمائش کی جاتی ہے. بہت عام لفظ ہے مگر استعمال کر رہا ہوں. یہ ہے وہ منزل، یہ ہے وہ منزل. تو اب نہ وہ پتھر بھولتا ہے نہ پتھر کا صاحب بھولتا ہے. جلا دو کعبے کو، گرا دو دیواریں کعبے کی، ہٹا دو حجر اسود کو اس کی جگہ سے، مگر وہ بھی مظاہرہ دیکھا کہ اٹھائی پھر دیواریں، طاقت لگی پھر اسی نحیف و نزار کی. اور وہاں سے اب جو مڑے تو کسی نے کہا مولا یہ پتھر تھمنے میں نہیں آتا، اس کو قرار نصیب نہیں ہے. اب میرے پاس نہیں معلوم کتنی تقریروں کی ضرورت ہوگی فقط اس طاقت کو بیان کرنے کے لیے. دیکھیے رسول کے زمانے میں ایک چادر لائی گئی تھی، اس میں اس پتھر کو رکھا گیا تھا. قبائل عرب کو ایک مرتبہ جمع کیا گیا تھا، 40 قبائل نے اس چادر کو تھاما تھا، حجر اسود نصب ہوا تھا اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے بعد. مگر یہاں آتے آتے تو طاقت کا عجیب عالم تھا. کوئی روایت میرے پاس نہ کسی چادر کی ہے، نہ کسی قبیلے کی ہے، نہ کسی کونے کو تھامنے کی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی جگہ منقلب تھا. ایک مرتبہ علی ابن الحسین بڑے دونوں ہاتھوں سے پتھر کو اٹھا کے اس کے مقام پہ نصب کر دیا. وہ دن اور آج کے دن کسی نے اینالائز نہیں کیا کہ چوتھے امام کی طاقت کا عالم کیا ہے. حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا، حجر اسود کو گئے نا اپنے سے تو بیشتر گئے ہوں گے دیکھا ہے، زیارت بھی کی ہو. اور ظاہر ہے کہ سارے عہد و میثاق کو جو اپنے سینے میں دبائے ہوئے ہیں اس کو چومنے کی بھی آپ کو سعادت نصیب ہوئی ہوگی. کم از کم آپ نے چوم کے یہ تو اس تک پہنچا دیا کہ ہم گواہ ہیں کہ تو ہماری گواہی دے گا. یہ تو ہے، یہ تو اطمینان ہو گیا نا آپ کو. مگر کوئی میرے پاس ایسی محققانہ، کوئی میرے پاس نہ ایسا تبصرہ، نہ کوئی ایسی نگاہ کہ جو یہ کہے کہ اس پتھر کو اکیلے تھاما کیسے تھا، اس پتھر کو ایک مقام پہ قائم کیسے کر دیا، ایک پتھر کو ایک مقام پہ ثبت کیسے کر دیا، نصب کیسے کر دیا. فرزدق نے ضرور ایک بات کہی، اور فرزدق نے بس اتنا کہا. کسی اور وقت آگے میرے پاس تقاریر میں گنجائش ہے، میں قصیدہ پڑھوں گا. لیکن فرزدق نے کسی وقت کہا کہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ علی ابن الحسین نے اس کو نصب کیا ہے. ارے دنیا کو کیا پتا، وہ پتھر تو مسلسل ہاتھوں کو چوم رہا تھا، وہ تو جدا ہونا نہیں چاہتا. دیکھیے اب اس کو پوائنٹ آف ویو کہیے، مجھے نہیں معلوم کون کس کے زاویے سے دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم. فرزدق بہرحال حجری نظر آیا، فرزدق بہرحال حجری نظر آیا. دنیا کہہ رہی ہے ان کے ہاتھوں نے تھاما، فرزدق کہہ رہا ہے اس نے کب چھوڑا تھا، اس نے کب ہاتھوں کو چھوڑا تھا، وہ تو مسلسل بوسے لیے جا رہا تھا. تقریر ہو گئی ختم، آج کی زحمت ہو گئی تمام، اور کل تک کے لیے اپنی فکر کو ملتوی کرتے صرف سننے والوں سے یہی مطالبہ کروں گا کہ اس نام کے اثرات کا کبھی مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ یہ نام میں اثر کتنا ہے. کہیں میری بات کو کسی اور سمت میں نہ لے جائیے پلیز، فار گاڈ سیک. اس لیے کہ کبھی کبھی اچھی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے. اتنے پرآشوب ماحول میں کم از کم میں جی رہا ہوں کہ اچھی بات کہتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اس میں سے بھی کسی نے کوئی گوشہ تلاش کر لیا تو پھر میرا کیا ہوگا. مگر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے. اس قوت کو سمجھیے، اس طاقت کو سمجھیے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے میں نے کیا عرض کیا تھا، محمد حنفیہ کھڑے ہو گئے. کون آئے؟ علی ابن الحسین آئے. علی ابن الحسین کھڑے ہو گئے. کون آئے؟ عباس کا بیٹا آیا. تقریر ختم ہو گئی، مساجد میں ہم آ گئے. مساجد میں آ گئے، مدینے میں بیٹھے ہیں چوتھے امام علی ابن الحسین، اصحاب کے ساتھ بیٹھے. چھوٹا بچہ آیا، چھوٹا، تعظیم کے لیے علی ابن الحسین کھڑے ہو گئے. پوچھا اصحاب خاص نے، مولا آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ کون بچہ ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے.
یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، عباس کا بیٹا ہے، یہ عباس کا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے چچا کا کیا عالم ہے، میرے چچا کی قدر و منزلت کا کیا عالم ہے، جانتے ہو؟ اپنے نفس کو میرے بابا کے نفس پہ قربان کر دیا۔ یہ ہے حضرت ابو الفاضل۔ میں نہیں معلوم کیوں فقط شاید یہی ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کسی وقت 2 روز پہلے کہہ دیا کہ ہم بڑے محروم ہیں اس محرم۔ خدا شاہد ہے میں کسی قلعہ کو پر کرنے کے لیے تو نہیں آیا، مگر یہ جملہ میرے لیے یعنی تیر و ہدف تھا کہ اب یہ دن بھی آ جائیں کہ ہم ان کے ذکر سے محروم رہیں، اب یہ دن بھی ہم کو دیکھنے پڑے کہ جہاں ان کا تذکرہ نہ ہو۔ نہیں معلوم کیوں، مجھے اس سے غرض نہیں، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ زین العابدین سید الساجدین عباس کے 9 عمر بیٹے کو دیکھیں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر یہ بظاہر علالت کربلا کے میدان میں نہ ہوتی تو وہاں بھی تعظیم العباس سے پہلے جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن جو مصلحت خدا بندی میں تھا، جیسا تھا، جس حد تک تھا، مگر اب تو یہ کہ فقط یہی نہیں کہ فدا کر دیا، اپنے نفس کو قربان کر دیا، نہیں بلکہ یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ اور ایک مرتبہ اصحاب قاص سے کہا تم کو معلوم ہے سرکار رسالت مآب کی زندگی میں مصیبت کا جو دن تھا ان میں ایک ہے احد کا دن، کہ جب حمزہ ابن عبد المطلب دنیا سے گزر گئے۔ ایک وہ دن ہے جو کہ موتا کا دن ہے کہ جس میں جعفر ابن ابی طالب دنیا سے گزر گئے، مگر سارے ایام میں جو سب سے کڑا دن ہے سرکار رسالت مآب پر کہ جب حسین ابن علی دنیا سے گزر گئے۔ حسین ابن علی دنیا سے گزر گئے اور اس طرح سے گزرے کہ عباس گئے، حسین شہید کر دیے گئے، حسین شہید کر دیے گئے۔ دیکھیے عجیب بات ہے، والی مدینہ ہے خود ناقل، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کے گریے کو سنا ہے جنت البقیع میں کہ قبر فاطمہ زہرا پہ بیٹھ کے کہتی ہے بی بی حسین اس وقت تک شہید نہیں ہوئے تھے جب تک عباس زندہ تھے۔ ہاں بی بی جب عباس کے دونوں بازو کاٹے گئے پھر حسین قتل کر دیے گئے، اور بار بار یہ کہتی کہ شہزادی شفاعت کرنا میرے بچے کی، شہزادی میری شفاعت کرنا، میرا عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ قربان ہوا ہے حسین پر۔ اور یہ عباس وہ کہ جس کے لیے علی ابن الحسین کہیں گے کہ اللہ کی نگاہ میں عباس کا عالم ایسا ہے جیسے کہ ملائکہ دیکھیں اور غبطہ کریں، رش کریں، ایک عجیب عالم ہے، ایک عجیب کیفیت ہے۔ یعنی غبطہ عربی زبان میں اس منزل کو کہتے ہیں جہاں انسان کسی کے لیے زوال نعمت نہ چاہے، بلکہ ایک مرتبہ وہ فقط یہ تمنا کرے کاش مجھے نصیب ہو جائے۔ تو جتنے شہداء ہوں گے قیامت کے دن بقول علی ابن الحسین سب عباس پر غبطہ کریں گے اور کہیں گے کاش یہ مرتبہ ہمیں حاصل ہوتا۔ یہ ہے عباس کا مرتبہ، یہ ہے عباس کا عالم، اور اس عالم میں جس کا عالم یہ ہو اور جس کو باب الحوائج آپ کہیں، وہ ایک مرتبہ جائے سوکھی مشک لے کر سکینہ کے پاس اور جا کے بس اتنا کہے بی بی ہماری حاجت کو پورا کرو۔ عباس اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، سکینہ کے پاس گئے، بی بی کو کلیجے سے لگایا، مشک کو کاندھے پہ ڈالا، کہا اتنا چل کے کہہ دو بابا سے کہ بابا بہت پیاس لگی ہے، چچا کو جانے دو، چچا کو جانے دو۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، کلیجے سے لگی ہوئی، گود میں سمٹی ہوئی سکینہ باپ کے چہرے کو دیکھا، حسین نے عباس کو دیکھا، مگر عباس سے کچھ نہیں کہا، بس سکینہ سے اتنا کہا سکینہ اب قیامت تک تیرا چچا نہیں آئے گا۔
قیامت تک تیرا چچا نہیں آئے گا. عباس رخصت لی عباس نے, خیمے میں آئے, زینب کے قدموں پہ سر رکھا. اتنا کہا حضرت زینب نے کہ عباس تم میدان کی طرف جاؤ, میں زندان کی طرف جاتی ہوں. تم میدان کی طرف جاؤ, میں زندان کی طرف جاتی ہوں. مجھے یقین ہو گیا عباس کہ میرے بازوؤں میں رسی بندھے گی. عباس نے خدا حافظ کہا, خیمے کا پردہ الٹ کے آئے. حمید ابن مسلم نے کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا ساری بیویاں باہر آ ساری بیویاں باہر آ گئیں. 2 دقیقے قدموں کو چوما, گھوڑے پہ بلند ہوئے, فرات میں جا کے گھوڑے کو ڈال دیا. ایک مرتبہ حملہ کیا, غضب کا حملہ تھا, مگر 4000 آدھا نے مل کے یکایک حملہ کیا. بازو قطع ہوئے, دانا بازو, بایاں بازو, اور ایک مرتبہ مشق سکینہ چھڑی. عباس کی حسرت, عباس کے یاس کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ بس خیمے کی طرف دیکھ کے کہا آقا غلام کا سلام لے لو, آقا غلام کا سلام لے لو. تڑپتے ہوئے لاشے پہ عباس کے آئے, زانو پہ عباس کے سر کو رکھا. عباس نے سر کو ہٹا کے خاک کربلا پہ رکھا, پھر اٹھایا رکھا, پھر ایک مرتبہ خاک کربلا پہ رکھا. آنکھ سے ابلتے ہوئے لہو کو صاف کیا, دوسری آنکھ میں تیر لگا تھا یا علی کہہ کے نکالا. عباس نے آخری مرتبہ صورت دیکھی, بس اتنا کہا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جانا, میری سکینہ پیاسی.